بہت سارے افغان بچے پشاور میں بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی پڑھتے ہیں، وہ انگریزی کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، اردو کو تھوڑی سی کم پریورٹی دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو ایکوزیشن آف لینگویج ہوتی ہے نا، when you are acquiring a language, when you are learning a language, it definitely needs first language. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کرو اور اس زبان سے پہلے کوئی ایک زبان میں آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو. You must have at least information in the first language you have when you speak. When you are sitting in the class, when there is a debate competition, when there is a conversation class, when you are about to come on the dais and speak, تو یہ جو first language ہوتی ہے نا, it gives you a platform to make another language, to establish another language. So we think in our first language and then we are trying to speak in the second language. So it helps you acquire a language as well. اور جو زیادہ زبانوں پہ عبور حاصل کرتے ہیں یا زیادہ زبانوں پر کمانڈ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ لوگوں کی ویلیوز اور سیولائزیشن سمجھ میں آتی ہے، زیادہ اپرچونٹیز اپنے آپ کو ان لاک کرتی ہے، زیادہ اپرچونٹی اپنے لیے راستہ بناتی ہے. میں نے بہت سارے افغان ینگ بچوں کو گجرات میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، پنجاب میں بڑا بزنس کرتے دیکھا ہے. ینگ لڑکے ہیں، پشاور آ جاتے ہیں، ہوٹل میں روم بک کرتے ہیں، یہاں سے لاہور جاتے ہیں، ادھر جا کے روم بک کرتے ہیں، بڑے بڑے پروڈکٹس یہاں سے خریدتے ہیں، کنٹینر لوڈ کرتے ہیں، واپس بیچتے ہیں جلال آباد، کابل، ہرات، زابل، اس سے آگے سینٹرل ایشیا میں جاتے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، اور بہت اچھے خاصے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اس میں کامن دیکھنے کو ملتی ہے کہ دے آر بائی لینگویج اینڈ ملٹی لینگویج. ان کو 4 زبانیں ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ عبور ہوتی ہے. تو اردو کی سمجھ پاکستان اور ہند کی سمجھ، پاکستان اور ہند کی سمجھ مطلب پاکستان اور ہند میں جو نالج پڑا ہے اس تک رسائی. وہی نالج آپ ایکوائر کرتے ہیں اور پھر اسی کو بیچتے ہیں. آپ دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، یا کسی بڑی کمپنی میں، کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، ادھر آپ کے یہ چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرتی ہے خود کو بیچنے میں. سمجھ میں آ رہی بچوں بات؟ So I would emphasize Pakistanis, those who does not understand Pashto, learn this language. پختونخوا میں بہت ساری اپرچونٹیز، بزنس اپرچونٹیز ایسی ہے کہ پشتو زبان پر عبور کرتی کیا ہے کہ تمہیں ہیلپ کرتی ہے ان دروازوں کو کھولنے میں، ان اپرچونٹیز کو انلاک کرنے میں جو ایک لینگویج بیریئر کے طور پر سامنے آتی ہے. میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں نوٹ کی ہے، اٹ ہیز بین آلموسٹ 16 ایئرس، 16 سال ہو گئے سیکھنے سکھانے میں. اس ادارے کی بنیادیں جب ہم ڈال رہے تھے تو اٹ واز بیک 2006 اینڈ 2007. اس دن سے لے کر آج تک میری اسٹرگل اور کوشش میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ میں سیکھتا گیا، سکھاتا گیا. استاد بندے کا کام ہی یہ ہوتا ہے، آپ کو لیکچر دینا ہے، یو ہیو ٹو سی، یو ہیو ٹو ریڈ، یو ہیو ٹو لسن، یو ہیو ٹو اسٹڈی، اینڈ دین یو برنگ دوز تھنگز اینڈ یو ڈیلیور. تو اس میں ایک بڑا عرصہ گزرا ہے. بہت سارے شاگرد، بہت سارے اسٹوڈنٹ کی کیریئر، چھوٹے بچے آئے، گرو ہو گئے، آگے بڑھ گئے، سیکھ لیا، سکھا لیا، لیڈ کر لیا. اس پورے 16 سال کی ایکسپیرینس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں یا کوئی آبجیکٹیو اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، خواہ وہ لانگ ٹرم ہو، شارٹ ٹرم ہو، یا کوئی بھی ایک آپ محاذ اپنے لیے کھولتے ہیں نا، اس کو اچیو کرنے میں کچھ ایکسٹرا انرجی اور کچھ ڈرائیونگ فورسز اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتی جب تک اس مقصد کا امپورٹنس نہ ہو، اگر وہ زیادہ اہم نہ ہو. اگر آبجیکٹیو، مقصد، گول ضرورت سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے، کچھ انرجی اندر سے ایسی ہے کہ جو خود اپنے آپ کو انلاک کر کے آپ کو ہیلپ کرتی ہے اور آپ ان صلاحیتوں کو حاصل کرتے ہیں. بہترین استاد کا ہونا، بہترین انسٹیٹیوشن کا ہونا، بڑی یونیورسٹی میں پڑھنا، ڈالرز میں پیمنٹ کرنا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بڑی جگہوں پر جانا. ہم تو دیکھتے ہیں نا، بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ایڈمیشن کر لو، تگڑا استاد ہے، ایڈمیشن کر لو، یار کمال درجے کی ایکسپیرینس لوگ ہیں، ایڈمیشن کر لو. ہم ایکسٹرنل کوالٹیز دیکھتے ہیں، کچھ اندر کی کوالٹیز ہیں جن کو انلاک کرنا ہے، اور وہ انلاک ہوتی تب ہے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو کتنا اہم ہے تمہارے لیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. وائی ایم آئی ڈوئنگ اٹ؟ 99% بچوں سے پوچھ لو وائی آر یو ڈوئنگ BS اکنامکس؟ مائی کزن از ڈوئنگ اٹ، ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ، سو آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو یہ that argument is not so strong that can activate the driving force inside, and that can activate your abilities acquiring a language or acquiring any skill. Why are you doing MBA? Oh, my father wants, my family wants,
my brother is telling me, why are you doing engineering? It's trending. یہ سب کر رہے ہیں, بھائی کر رہا ہے, بہن بتا رہی ہے, فیانسی کہہ رہی ہے, میری بیگم مجھے کہہ رہی ہے, بچوں کی خواہش ہے, ماموں کی خواہش ہے, جی دادی کا ارمان تھا. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہے جو آپ کو نیویگیٹ کر کے آپ کے اندر سے کچھ نکالتے ہیں. ایسا کبھی ممکن نہیں. وہ جو جوہر نکالنی ہے نا, جو امپیکٹ کی لیول کی صلاحیت جو معاشرے کو بنائے, جوڑے, آگے لے کر جائے, وہ کبھی ایکسٹرنل فورسز سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. وہ آپ کو انٹرنلی کرنا ہے. نو بڈی کین نیویگیٹ یو. نیویگیشن میں تو کوئی بھی آپ کو کنونس کر سکتا ہے. آپ بی ایس اکنامکس کر رہے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ایم بی اے کر رہے ہیں, بی بی اے کر رہے ہیں, ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, کوئی 2 منٹ میں تمہارے سامنے فراری میں گھوم کے اس طرح آ جائے گا, ڈالرز مشین میں رکھ کے گن لے گا اور آپ کو کہتے گا کہ میں ملینئر ڈالرز میں بن گیا ہوں. 2 منٹ میں آپ چھوڑ دیں ایم بی بی ایس کے. ہمارا ڈاکٹر بننا نہیں ہے, ڈالرز ہی کمانا ہے. دیٹ از واٹ ایکسٹرنل فورسز آر ڈوئنگ. واٹ نیویگیٹنگ یو فرام واٹ یو کین بیکم اینڈ دے آر میکنگ یو واٹ دے وانٹ. بہرحال زندگی میں کوئی بھی گول, آبجیکٹو, اسکل, چھوٹا بڑا جو بھی ہو, اس کے لیے اس کی اہمیت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر کی کچھ صلاحیتیں خود کو ایکٹیویٹ کرے. اور یہ صلاحیتیں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ اکیڈمیز میں ڈھونڈتے ہیں, تگڑے ٹیچر میں ڈھونڈتے ہیں, بڑے ادارے میں ڈھونڈتے ہیں. ایسا ممکن نہیں. وی انڈرسٹینڈ جس چیز کی قیمت بڑی ہو تو وہ بہت اہمیت والی ہوگی. اہمیت اندر سے ڈھونڈنا ہے. آپ انگریزی زبان سیکھنے آئے ہیں, کمپیوٹر سائنس ہی سیکھنے آئے ہیں. اگر اس کو اپنے مدت سے پہلے سیکھنا ہے یا اس کو بہترین طریقے سے ایکوائر کرنا ہے نا, ادارہ اچھا ادارہ ہے, اٹس اوکے. ٹیچر اچھا ہے, اٹس اوکے. دا ٹولز یو ہیو ان یور ہینڈ کمپلیٹ ہے, اوکے. لیکن اندر سے بھی ایک ڈرائیونگ فورس آپ نے ایکٹیویٹ کرنی ہے, اور وہ اس زبان کی اہمیت سے ہوگی. یو مسٹ نو کہ یہ زبان بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے. انگریز بننا نہیں ہے, انگریزی زبان اہم ہے تمہارے لیے. اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں, بہت سارے فائدے. سب سے بڑی چیز اس کی ایکیڈیمک ایکسلنس ہے. ہمارے ہاں بچے بڑے سطحی سطح پر نالج اٹھا رہے ہیں, بہت محدود پیمانے پہ نالج اٹھا رہے ہیں. اگر وہ اکنامکس بھی پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیشن کی حد تک پڑھ رہے ہیں, یا پھر جو کتاب میں لکھا گیا کنٹینٹ ہے اسی کی حد تک پڑھ رہے ہیں, کیونکہ کتاب انگریزی میں, ان کو انگریزی آتی نہیں. تو لہذا ہوتا کیا ہے کہ جب سبجیکٹ کی لینگویج, فیلڈ کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایزی اپروچز کرے, ایزی ٹولز استعمال کرے, رٹا لگائے, نقل کرے, گوٹا لگائے, کسی طریقے سے جان چھوڑائے. آپ صرف اتنا ہی سیکھ سکتے ہیں اکنامکس کے بارے میں جتنا آپ کے استاد کے نوٹس میں لکھا گیا ہے. دیٹ از ناٹ اپروپریٹ اسٹڈی. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ پڑھائی بھی نہیں ہے. یہ قسم کی ویکنس ہے جو ہمیں ہر سال اسکول, کالج, یونیورسٹی میں سیمسٹر کی صورت میں ایک ڈگری کی ایک پیس آف پیپر کی صورت میں ملتی ہے. یہ کبھی بھی ہماری شخصیت میں وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا کرتی جس سے آپ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, جس سے آپ کوئی دریافت کر سکتے ہیں, جس سے آپ کوئی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. انگریزی پر سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول, کالج, یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں ڈراپ آؤٹس ہم دیکھتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں برین ڈرین دیکھتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہیومن کیپٹل ڈرین ہوتے دیکھتے ہیں. اسکول بھی جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں, ٹیوشن فیس بھی دیتے ہیں, ایڈمیشن فیس بھی دیتے ہیں, کرایہ بھی لگتے ہیں, فیول بھی جلتا ہے, کلاس میں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہو, لیکن دل نہیں لگتا استاد تمہیں پڑھا کیا رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی, لہٰذا وہ جو تم پڑھ رہے ہوتے ہو اس کی سمجھ نہیں آتی. جب سمجھ نہیں آتی انسان کہتے کتاب ادھر پہ, تو آپ یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ ایکسٹرا ایکسٹینڈ ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کرتے. آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں, بی بی اے پڑھ رہے ہیں, ایم بی بی ایس پڑھ رہے ہیں, استاد کا لیکچر لیں, کتاب پڑھیں, نوٹس دیکھیں, جی میل گوگل کھولیں, گوگل میں سبجیکٹ کے ریلیونٹ آرٹیکلس پڑھیں, اس پر لکھی گئی بلاگس پڑھیں, اس فیلڈ کے بڑے ماہرین کی زندگی پڑھیں, ان کی بایوگرافیز پڑھیں, اس کے رائٹ اور لیفٹ میں اوورال اس سبجیکٹ کے اندر ایسے غوطہ زن ہو کہ 10 سال بعد بھی آپ سے کوئی بات کرے کہ اس ٹاپک پہ بات کرو تو آپ ڈائس پر آ جاؤ, ایسا بولو کہ لوگوں کو حیران کر دو. بال پوائنٹ آپ کو کوئی دے اور آپ کو کوئی بولے کہ ریسیشن اینڈ انفلیشن پہ لکھو, اکنامکس کی 2 ٹرمینالوجیز ہے, تو رٹی رٹائی چیز نہیں,
کہ ریسیشن از دیٹ انفلیشن از دیٹ نو، آپ کو پوری کلیکٹیو سائیکالوجی کی سمجھ ہو کہ ریسیشن کیسے آتا ہے ملک پر، انفلیشن کیسے آتا ہے، اس کے لیے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں گر رہی ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں اوپر جا رہی ہوتی ہے. انفلیشن اینڈ ریسیشن پر اکنامک ٹرمائل جو ہوتا ہے کسی ملک کے اندر، کیوٹک سچویشن جو ہوتی ہے، اس کا کیا انوالومنٹ ہے، اور پوری ایک فلم اور مووی خیال میں ہو. یہ نالج فی البدی بن جاتی ہے جب آپ اپنی سبجیکٹ کے اندر اس لیول پہ تیاری کرتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سبجیکٹ انگریزی میں ہو، انگریزی کی تمہیں سمجھ نہ ہو اور آپ اس لیول کی ڈیپ سٹڈی کر لیں. یا تو آپ ڈیفینیشن تک، رٹی رٹائی چیزوں تک محدود ہو جاؤ جس کا بعد میں بھی نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایسے بچے جو رٹی رٹائی تعلق سفارش بڑے اکیڈمیز جاتے ہیں، سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں ہوتا، آپ کو ہمیشہ پیچھے قطار میں نظر آ رہے ہوں گے، ڈرے سہمے سے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وہ کبھی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کر رہے ہوں گے، کبھی فرنٹ پہ نہیں آ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے یار یہ ٹائم جلدی گزر لے، یہ دن جلدی ختم ہو، سیمسٹر جلدی ختم ہو، جلدی جان چھوٹ جائے. یہ ایک ایسی کمٹمنٹ میں ہے جو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں لیکن ہم سے کوئی کروا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از جسٹ اونلی بیکاز آپ کو انگریزی زبان پہ عبور نہیں ہے. تو لرننگ انگلش اور ایکوائرنگ انگلش ہیز گاٹ اے ویری بگ امپورٹنس ان آور لائف ناؤ. کیونکہ ہماری جتنی اکانومی ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، ہماری جو دنیا کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے، دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے، نالج انڈسٹری جو ہے انگریزی زبان میں ہے، ہمیں آتی نہیں ہے، جس کا امپیکٹ ہماری اکیڈیمک اسٹڈیز پر آتا ہے. تو جب تک کسی آبجیکٹو، کسی گول کو اس لیول کی اہمیت حاصل نہ ہو جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے فورسز ہوتے ہیں جو آپ ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے. امپورٹنس ہے انگریزی کی، یاد رکھیں. یہ آپ کی تعلیمی نظام، تعلیمی کیریئر میں جو انقلاب برپا کر رہا ہے، کر سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت بڑی بڑی اپرچونٹیز کو راستہ دے سکتا ہے، بہت بڑا ایک ایونیو آپ کے لیے کھول سکتا ہے. آپ میں بولڈنس آ جاتی ہے، آپ بات کرنے لگتے ہیں، آپ سمجھانے لگتے ہیں لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے لیے لیپ ٹاپ ایک نالج انڈسٹری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. آپ کے لیے ایک اکانومسٹ، ایک ڈاکٹر، کسی کی زندگی نالج کی صورت اختیار کر لیتی ہے. نیوز پر چلنے والا تجزیہ، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، تمہارے لیے پیس آف انفارمیشن بن جاتی ہے. کاغذ انگلش ردی کا ایک ٹکڑا تمہارے لیے پیس آف انفارمیشن بن جاتی ہے. دس از واٹ اٹ ول ٹرن یور ایکسلنس into on 360 degree if you have command over English 100%. So it is that much important. تو انگریزی زبان کے لیے آئے ہو، یاد رکھو کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے آپ کی اکیڈیمک ایکسلنس میں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل ایزی انداز میں سیکھی جا سکتی ہے. چند چیزوں کا خیال رکھے، نیند پوری رکھے، غذا پراپر لے، ایتھلیٹ بنے. ایکوزیشن جو ہے نا لینگویج کی، اس کے لیے کچھ اللہ نے ہمیں فری میں کچھ چیزیں دی ہیں، دیکھنے، سننے، فیل کرنے، احساسات اور رسپونڈ کرنے کی صلاحیت جب ہم بولتے ہیں. اور یہ ہوتی تب ہے جب نیند پوری ہو، یہ کام کرتی تب ہے جب آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو، جب آپ باہر سے نیویگیٹ نہ ہو رہے ہو. تو دیٹ از واٹ یہ اس کی اکیڈیمک ایکسلنس ہے. اس کی پروفیشنل ایکسلنس بھی ہے. ہمارے یہاں پر ہم بچوں سے بزنس مائنڈ ان کا نہیں بناتے، کام کروانے کی عادت نہیں ڈالتے. غلط ہے. پوری دنیا میں لوگ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، پیسے بھی بناتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. ہم نے کوئی دنیا کا کوئی ایسی قوم بنے ہوئے ہیں کہ یہ ساری دریافت ہم نے کی ہے، کوئی دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے، انجینئر ہمارے پاس نہیں، سب پڑھائی کر رہے ہیں. پڑھائی نہیں، کام پہ بھی ڈالیں. اس کو کوئی سکل دے، اس کو ڈیجیٹل دنیا میں لے کر آئے، اس کو ڈیجیٹل دنیا میں فری لانس کی دنیا میں لے کر آئے، اس کو ملٹی ٹاسکنگ ایبلٹیز میں ڈال دے، وہ ہیبٹس ان کو دے. ہمارے ہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، جی کیا کرے، پڑھائی کرو جی، نہ کا ایسا سے کرو جی، وہ فلاں پڑھائی کرے. وہ اتنا اہم نہیں ہے. اسٹڈی کریں، یونیورسٹی میں جائیں، کمائیں بھی، کمانے کی اپرچونیٹیز بھی دیکھیں. جو اپنے پیرنٹس سے، والدین سے یا اپنے باپ کے کاروبار سے پیسہ نکال کر خود پہ لگا رہے ہیں، وہ اتنا قابل نہیں ہے بنسبت اس کے جو خود کما بھی رہا ہے اور خود پڑھ بھی رہا ہے. یہ جو خود کماؤ ہے نا، یہ 1000 ٹائم بیٹر دین دا ون کہ جن کو تیار نوالا ملتا ہے. یہ کوگنیٹیو ایبلٹی 14 سال اور 22 سال کے درمیان بنتی ہے. 14 سال اور 22 سال کے درمیان کام کرنا، دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ بارگین کرنا،
ان کو خدمات دینا اور اس کے بدلے پیسے اٹھانا، یہ ایک بڑی بزنس مائنڈ ٹائکون کی ایک سیڈنگ کر دیتی ہے جو بعد میں آپ کو بہت بڑا فائدہ دے دیتی ہے۔ تو اس کی پروفیشنل ایکسلنس ہے، زبان پہ کمانڈ ہے، یوٹیوب پہ جائیں، کوئی بھی کورس اٹھا لیں، بڑے قابل ترین ماہرین موجود ہے، ان کی ویڈیو لیکچر موجود ہے، ان کی کلاسز موجود ہے، امیزون سیکھیں، ایڈسے کو اسٹڈی کریں، شاپیفائی کو اسٹڈی کریں، آپ آ جائیں دراز کو اسٹڈی کریں، او ایل ایکس کو اسٹڈی کریں، سیل اینڈ پرچیز کریں، اپنی خدمات بیچیں، ٹیوشن شروع کروائے لوگوں کو، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ گوگل کی دنیا سے اور انٹرنیٹ کی دنیا سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو بچوں یاد رکھو یہ دو بہت بڑی امپورٹنس ہے انگریزی زبان سیکھنے کے پیچھے۔ وہ کردار، وہ بچہ جن کے پاس اپنی زبان میں میکسیمم اماؤنٹ میں نالج نہ ہو نا، زبان سیکھنا ان کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، ایکسٹینڈ کر جاتا ہے۔ میں نے اپنی 16 ایئرز آف ٹیچنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکسپیرینس میں یہ چیز دیکھی ہے، خالی کھوپڑی میں زبان کی ایکوزیشن بہت مشکل سے ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کو اپنی زندگی کے ارد گرد ہونے والے ہر معاملات پر تھوڑی بہت عبور حاصل ہو۔ کوشش کرو کہ ملک کے اندر جو اکنامک کنڈیشن ہے نا، اس کو لازمی اسٹڈی میں رکھو، اس کو دیکھنے میں بھی رکھو، اس کو پڑھنے میں بھی رکھو۔ کہیں نہ کہیں کلاس روم میں اکانومی پر اگر بات چل رہی ہو تو کم از کم آپ کے ذہن میں اپنی زبان میں ایک خیال موجود ہو۔ خیال نہیں ہے تو اس خیال کو ٹرانسفارم ہی نہیں کر سکتے آپ کسی دوسری زبان میں۔ سیکھنے کا ایک عمل ادھر کلاس روم میں ہے جس کو برین سٹارمنگ کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف یور لرننگ اے لینگویج، این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف ایکوائرنگ اے لینگویج، کہ جب کلاس روم میں جنرل کنورسیشن کا دن ہو، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا گروپ ڈسکشن ہو، اور کلاس روم میں ٹاپک ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی ہو، اور جواد کو بلایا گیا ڈائس پر، وہ بول رہا ہے، ڈائس پر وہ اپنی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کا نمبر ہو یا آپ کی باری ہو یا پھر آپ سے پہلے ایک دو بندے اور بھی ہو، تو جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب جواد نے کی، اس کے بعد میری باری ہے، تو یہ جو آپ کی باری سے پہلے جن احساسات اور برین سٹارمنگ سے آپ گزر رہے ہیں نا، دیٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف ایکوائرنگ اے لینگویج۔ یہ احساسات کیا ہوتی ہے؟ 2 گروپ سے، گروپ اے گروپ بی، آپ ڈیموکریسی پہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ڈیموکریسی والا ایک بندہ بات کر رہا ہے تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو اگینسٹ اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ اوپینین اپنی زبان میں بنائے گا اور اس کو انگریزی میں کنورٹ کرنے کے لیے ذہن پر ایک فورس آ رہی ہوگی۔ وہ فورس از ایکچولی ہیلپنگ یو امپروو یور انگلش، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ لیکن وہ فورس جنم ہی نہیں لیتی جب آپ کو اپنی زبان میں اس ٹاپک پر عبور نہ ہو۔ You don't know what is democracy. You don't know what is dictatorship. How could you speak on it in English? How could you speak on it in any foreign language? Not possible. تو بچوں، زبان سیکھنے کے لیے خود کو زیر آتش رکھو ان تمام معاملات کے ساتھ، ان تمام معاملات کی انفارمیشن کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے، جس سے آپ براہ راست یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ متاثر ہو رہے ہو۔ اکانومی کو اسٹڈی کرو، اکنامک کنڈیشنز دیکھیں، ان کی ٹرمینالوجیز دیکھیں، انفلیشن، ریسیشن، ڈیفلیشن، ڈیمانڈ، سپلائی، اسٹاک ایکسچینج، بینکس، فائنینشیل سائیکل، ویشیس سرکل، یہ جتنے بھی اکنامکس کی ٹرمینالوجیز ہیں، اسٹڈی دیز تھنگس۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک آپ پڑھیں، آپ نیوز پیپر میں آرٹیکلس پڑھیں، میگزین میں آرٹیکلس پڑھیں، بلاگس پڑھیں، جو کچھ اور ہوتا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے آج کل، کیوٹک سچویشن ہے نا، اکانومی گر رہی ہے نا، اسٹڈی کرو، ہیلتھ کیئر کے بارے میں پڑھو، ہیلتھ کیئر کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، پولیٹکس کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، ملٹری کے بارے میں انفارمیشن اٹھاؤ، انٹرنیشنل جیو اسٹریٹجیز کو پڑھو، دنیا کے حالات کو کلیکٹیولی دیکھو، افغانستان کے حالات کو اسٹڈی کرو، ایران کے حالات کو اسٹڈی کرو، ملک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان چل رہا ہے، ان چیزوں کو اسٹڈی کرو۔ جتنے معاملات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کے لیے ریگولر بیس پر ایک طریقہ ایسا نکالو کہ آپ کو کم از کم ایک چشمہ خیر کا آ رہا ہو اور اس سے آپ مستفید ہو رہے ہو۔ تو جتنے زیادہ صاحب علم اپنی زندگی کے ارد گرد کے معاملات کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، اتنا ایزی ہوگا اس انگریزی زبان کو ایکوائر کرنا، کیونکہ انگریزی زبان کی ایکوزیشن لازمی بات ہے کہ اس کی بنیاد پڑے گی ایک لینگویج پہ جو آپ کو آلریڈی آ رہی
ہوتی ہے. ہمارے پاس ہمارے ساتھ لوگ پشتوں میں بات کر سکتے ہیں لیکن پشتوں میں اکانومی پہ بات نہیں کر سکتے, ڈیموکریسی پر بات نہیں کر سکتے, قیاس پراکسیز پر بات نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ کی دنیا پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن زبان بول سکتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ اردو بھی بول سکتے ہیں, پشتو بھی بول سکتے ہیں, لیکن انٹلیکچولی نالج کی کمی کی وجہ سے آپ کو دوسری لینگویج ایکوزیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کیونکہ ٹاپکس ہم کو ایسے ہی ملتے ہیں. بہرحال میرے آج کی سیشن میں نے 3 چیزوں پہ بات کی ہے. سب سے پہلے انگریزی زبان کیوں امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنس کرتی کیا ہے کہ یہ آپ کے اندر کی کچھ انرجیز کو ایسی ایکٹیویٹ کرتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے چیزوں کو ایکوائر کرنا. آپ کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ بنتی ہے چھوٹی موٹی چیزوں کی آپ پرواہ نہیں کرتے تو آپ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں. دوسری چیز اس کی پروفیشنل ایکسلنس ہے کہ اس سے آپ کما کیسے سکتے ہیں. تیسری بات انگریزی زبان کی ایکوزیشن کے لیے اپنی لینگویج میں تھوڑا بہت انفارمیشن آپ کے ارد گرد ہونے والے معاملات جو ہے. اور چوتھی چیز بڑی اہم بتاؤں, یہ اور بھی چیز کو امپورٹنس بنا دے گا. یہ جو آپ زبان سیکھ رہے ہیں نا, چلو چھوڑو یہ آپ کو آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیلپ کرے یا نہ کرے, چھوڑو اس بات کو. یہ آپ کو پروفیشنلی ہیلپ کرے یا نہ کرے اس بات کو بھی بھول جاؤ. اتنا ذہن میں یاد رکھو کہ یہی زبان تم بیچ بھی سکتے ہو, اور بھائی اس کو آپ بیچ سکتے ہو اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. زبان سیکھو, اس کو بیچنا شروع کر دو. اچھا, اسی زبان کی بنیاد پر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہو. یہ بڑی حیران کن بات بتاؤ, کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس ایسے میں جا سکتے ہو. کیسے جا سکتے ہو؟ زبان سیکھو, ہائر سیریز تک پہنچو, اس کے بعد ایک کورس ہم کرواتے ہیں TKT, ٹیچنگ نالج ٹیسٹ, سیلٹا کی طرح ایک پروگرام ہے, سرٹیفکیٹ فار انگلش لینگویج ٹیچرز اینڈ اپروچز. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ زبان سیکھ رہے, ایک یہ ہے کہ آپ زبان سکھا رہے. یہ زبان سکھانے کی جو صلاحیت ہے یہ ان کے 2 کورسز ہے کیمبرج دیتی ہے, کیمبرج یونیورسٹی جو ہے. ٹیچر نالج ٹیسٹ, ٹیچنگ نالج ٹیسٹ بھی اس کو کہتے ہیں, TKT. 45 پاؤنڈ ان کا ٹیسٹ ہے. جس طرح آپ آئیلٹس دیتے ہیں, ہائر سیریز مکمل کرو, ہم آپ کو پڑھائیں گے انگریزی زبان کیسے پڑھانی ہے. ٹیسٹ دو, جب آپ کو وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گی کیمبرج سے, یہ اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ بن جائے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ایمبیسی تمہارا ویزا ریجیکٹ نہیں کر سکتا. آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرو, یو ایس کے لیے اپلائی کرو, یو آر این انگلش لینگویج انسٹرکٹر and you want to improve how to teach English as a second language further and you want to move to US. یہ اتنا strong argument ہے کہ I have never seen کہ اس کے بنیاد پر کسی کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. نہیں ہوا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا ایمبیسی میں جب آپ جاتے ہیں, why do you want to come to US? کیوں آنا چاہتے ہو انگلینڈ؟ آپ کہو کہ I am an English language instructor and I want to learn more how to teach English as a second language. تو پوچھتے ہیں اوکے یو آر این انگلش لینگویج انسٹرکٹر, ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ تو آپ کہتے ہیں یس آئی ڈو ہیو, آئی گاٹ اے سرٹیفکیٹ فرام دا کیمبرج ایز این ایتھرائزڈ لینگویج انسٹرکٹر. سو TKT helps you authorize, TKT is authorizing you as a language instructor and it helps you teach English globally. چلو US بھی نہیں جانا, امریکہ نہیں جانا, انگلینڈ نہیں جانا, نہ جاؤ. TKT کا سرٹیفکیٹ ہاتھ لگ گیا نا, آن لائن انگریزی زبان پڑھانا شروع کر دو. اتنا کسٹمر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ US بھی جاؤ گے, انگلینڈ بھی جاؤ گے, ٹور کے لیے جاؤ گے. ابھی تو منتیں کر دیں نا ویزا دے دے پلیز, پھر آپ خود ٹور کے لیے جائیں گے. تو میرے بچوں یاد رکھو ایک بات یہاں پر سی ہے کہ اس سے آپ کو اکیڈمک ایکسلنس مل رہی ہے, اس سے آپ کو پروفیشنل ایکسلنس بھی مل رہی ہے. آپ یہ زبان بیچ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. آپ پڑھانا شروع کر دو, لوگ فیس دیں گے, اسی فیس سے اپنی ایکسپینسز نکالو, اپنے لیے اچھے کپڑے خریدنا, اچھی غذا کھانا, گاڑی خریدنا اپنے لیے, ایئر ٹکٹس خریدنا, بڑے کورسز خریدنا, یہ ساری چیزیں آپ کا حق ہے اور اس کے لیے آپ اس زبان کو بیچ بھی سکتے ہیں. ایک تو گرافک ڈیزائننگ سیکھنا اور کسی کے لیے ڈیزائن بنانا, ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا اور کسی کے لیے ویب سائٹس بنانا, کنٹینٹ لکھنا کسی کے لیے, یہ فری لانس ہے نا, تو انگریزی زبان بھی فری لانس ہے نا. بیٹھ جاؤ اپنے لیے ایک ویب سائٹ بناؤ, لرن انگلش اینڈ گرو, کوئی بھی نام دو اس کو, ایکوائر سیکنڈ لینگویج اینڈ بی دا بیسٹ آف یور سیلف, لرن انگلش اینڈ بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف, لرن انگلش, ریڈ, لیڈ اینڈ گرو, گرو اینڈ لیڈ, کوئی بھی نام دو. اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤ, ہائی دس از می جنید, انگلش لینگویج انسٹرکٹر ایتھرائزڈ فرام کیمبرج, ول ٹیچ یو انگلش ود ان 6 months. ایک چھوٹی ویڈیو بناؤ, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو, نمبر دو, ٹیلی فون نمبر دو, بیٹھ جاؤ,
ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے کال نہیں کیا کہ میں ایڈمیشن کرتا ہوں میرا نام بدل. اتنا بڑا ڈیمانڈ پڑا ہوا ہے اس کا. تو بچوں ادھر 7ویں منزل میں بیٹھنا ہے نا خیر سے خالی نہیں ہے. صرف تم نے اپنے اندر کو جگانا ہے کہ تم ادھر خالی ہاتھ جانا نہیں ہے یہاں سے. اس کو برڈن نہیں لینا, تو ایوی میں نہیں لینا کہ سب کر رہے تو میں بھی کر رہا ہوں, مڑا بس کر ہی رہا ہوں, میری بہن کی خواہش ہے, بھائی کی خواہش ہے, فیانسی کی خواہش ہے, بیگم کی خواہش ہے. ناٹ ایٹ آل. It will change your life, it will change your destiny. That is what, the more importance your goal gets, the more you get the ability to acquire that skill, and it helps you learn, grow and lead. ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو ان تمام اس پوری جرنی میں آپ کے اساتذہ, آپ کے ٹیچر سب آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, آپ کو ہیلپ کرے, اور آپ یہ زبان آسانی سے کیا کرے, اس کو آپ ایکوائر کرے. آپ فارسی زبان سیکھ لینا, علامہ اقبال کی بہترین سمجھ آپ کو آئے گی تب جب آپ فارسی زبان سیکھتے ہیں. ہم اس کو نیشنل پوئٹ سمجھتے ہیں, اور جس میں اس کی جو وزڈم چھپی ہوئی ہے جس زبان میں, ہمیں آتی نہیں. اچھا ایک بات اور ذرا غور سے سنیں, نماز ہم کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں پڑھتے ہیں نا. قرآن مجید کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں. ہمیں عربی نہیں آتی نا. جس دن پاکستانیوں نے عربی زبان سیکھ لی نا, قرآن مجید مسجد امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے ہم اللہ کو مانتے, اللہ کی مانتے نہیں ہیں. اس لیے اسلام کی سمجھ بہت بعد میں آتی ہے. ہمیں جب بوڑھے بابے ہو جاتے ہیں نا, قبر میں پاؤں نیچے چلے, پھر ہم بڑے ایماندار اور مسلمان بن جاتے ہیں. لینگویج ہیلپس یو لرن تھنگس ایزیلی. لینگویج ہیلپس یو گو ٹو دا تھنگس جو آپ کو اپنی زبان میں نہیں ملتے. میں نے یہ بڑے بڑے نام لیے. علامہ اقبال کو بھی افغانستان کے لوگ پڑھنا شروع کر دیا, اپنے ملک کو آسمان پہ پہنچا دے یہ لوگ. اس کی زیادہ تر شاعری اردو میں. تو بچوں ایک زبان سے زیادہ زبانیں سیکھنا بہت اچھی بات ہے. ایک زبان آتی ہے اچھی بات ہے, 2 آتی ہے بہت اچھی بات ہے, 3 زبانیں آتی ہیں اس سے بھی اچھی بات ہے. اور چونکہ میں فرنٹیئر پہ کھڑا ہوں, فرنٹیئر میں افغانستان ہم سے تقریباً ہارڈلی 60 کلومیٹر دور ہے. تو ہم بارڈر 60 یا 70 یا 100 کلومیٹر کرو, لیکن یہی ہے, اتنا دور ہے. ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, افغانستان, یہ سارے بچے اس ریجن میں آتے ہیں. میں نے ذاتی طور پر 4 زبانوں پر عبور حاصل کرنے والے بچے کو سمارٹ دیکھا ہے, تیز دیکھا ہے, زیادہ قابل دیکھا ہے بنسبت اس کے جن کو 2 زبانیں آتی. تھینک یو.